نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نجم کی 32ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ و تشریح کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے۔ حضرات ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے ذریعے گناہوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور وہ لوگ جو گناہوں سے گریز کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، جن کے دلوں میں گناہوں سے بچنے کی لگن ہے اور جو گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کی تعریف بھی بیان فرما رہا ہے کہ وہ بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ حضرات کرام، گناہ وہ عمل ہے جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، یا یوں کہیے کہ ناجائز کام کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ بہرحال گناہ کی دو قسمیں کی گئی ہیں، ایک صغیرہ، دوسرا کبیرہ۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے کرنے پر دنیا میں حد جاری ہو، جیسے قتل، زنا اور چوری وغیرہ، یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید ہو، جیسے غیبت، چغلخوری، خود پسندی اور ریاکاری وغیرہ۔ اور فواحش میں ہر قبیح قول، ہر قبیح فعل اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہ داخل ہیں۔ البتہ یہاں اس آیت کے اندر جو فواحش کا ذکر کیا گیا، یہاں فواحش سے وہ کبیرہ گناہ مراد ہیں جن کی قباحت اور فساد بہت زیادہ ہو، جیسے زنا کرنا، قتل کرنا، چوری کرنا وغیرہ۔ اور صغیرہ گناہ وہ ہیں جس میں بیان کردہ باتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، کہ اتنا تو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے معاف ہو جاتا ہے۔ بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، تو وہ جو گناہ چاہے بغیر توبہ کے معاف کر دے۔ حضرات کرام، یاد رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت تو بہت وسیع ہے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان کو بغیر توبہ کے بھی معاف فرما دے۔ البتہ گناہوں کی معافی کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ کبیرہ گناہ تو سچی توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، اور صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صغیرہ گناہ مسلسل کرتا رہے، یہ سوچ کر کہ صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں،
ان پر زیادہ پکڑ نہیں اور وہ لگاتار صغیرہ گناہ لگا کرتا رہے تو وہ صغیرہ گناہ نہیں رہتا بلکہ پھر وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبہ کرنے سے کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا اور صغیرہ گناہ کرتے رہنے سے صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ حضرات محترم، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا جو بندہ 5 نمازیں ادا کرتا رہتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ حضرات کرام، یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ نجم کی آیت ہے، اور سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور واقعہ معراج یوں تو کافی طویل ہے، قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے اس آیت کی مناسبت سے ان لوگوں کا حال بیان کرنا چاہتا ہوں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے دوران سخت عذاب میں گرفتار دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر اس قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، وہ کچلے جانے کے بعد سر ٹھیک ہو جاتے تھے، پھر کچل دیے جاتے تھے، اسی طرح مسلسل عذاب میں گرفتار تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ نماز نہ پڑھنے والے لوگ ہیں، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جان پوچھ کر ترک کر دیا کرتے تھے، یہ ان کا انجام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو دیکھا، میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا کہ وہ جانوروں کی طرح کانٹے دار جہنمی درخت، پتھر اور آگ کے انگارے کھا رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے صاف ستھرا گوشت پڑا ہوا ہے، مگر وہ بدبودار اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے تانبے کے ناخون ہیں، وہ ان ناخونوں سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کیا کرتے تھے، یہ ان کا انجام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ فتنہ پرور مقررین ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں، رنگ زرد ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، گردنوں میں جہنم کے طوق پڑے ہوئے ہیں، اوندھے منہ گرتے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ لوگ سود کھانے والے اور راشی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الراشی والمرشی کلہم فی النار، کہ
رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اسی طریقے سے سود کھانے والا یہ بھی جو ہے جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک گروہ کو میں نے دیکھا جن کے منہ سیاہ، اوپر کے ہونٹ سروں پر، نیچے کے ہونٹ پاؤں پر، اور ان کے منہ سے پیپ اور خون بہہ رہا تھا، گدھوں کی طرح چیختے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ شراب پینے والے شرابی ہیں، یہ وہ گنہگار لوگ ہیں جن کو عذاب میں گرفتار عالم برزخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ حضرات کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں بہت سے عجائبات کو ملاحظہ فرمایا، ان میں سے کچھ یہ بھی تھے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیے۔ یہ ایک پوری حدیث مشکات شریف میں بڑی طویل حدیث مروی ہے جس میں اللہ کے رسول کی معراج کا تذکرہ کیا گیا، اور جو گناہ آپ حضرات کے سامنے بتائے گئے، تو آپ اس سے آپ اور ہم سب کو سبق لینے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے نماز نہ پڑھنے والے کا کیا انجام ہے کہ سر کو کچلا جائے گا اور پھر سر صحیح ہو جائے گا، پھر دوبارہ سے کچل دیا جائے گا۔ اور غیبت کرنے والوں کا کیا انجام ہے کہ وہ اپنے چہرے کو تانبے کے ناخنوں سے کھرچیں گے اور ان کو نوچ ڈالیں گے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کیا انجام ہے کہ وہ کانٹے دار جہنمی درخت اور پتھر اور آگ کے انگارے کھا رہے ہوں گے۔ یہ کتنی بری بات ہے اور کتنا برا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر دوسری کی بیویوں سے یا دوسری عورتوں سے بدکاری کرنے والوں کا دیکھیے کیا انجام ہے کہ سڑا بدبودار گوشت کھا رہے ہوں گے، جبکہ پاکیزہ گوشت، صاف ستھرا گوشت ان کے سامنے پڑا ہوگا۔ یہ وہ سزائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ میں جن لوگوں نے یہ گناہ کیے اور ان لوگوں کو یہ سزائیں دی جا رہی تھیں۔ سود کھانے والوں کو آپ نے دیکھا کہ سود کھانے والوں کا کیا انجام ہوا کہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے تھے، اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، اور وہ لوگ کس قدر بری حالت سے گزر رہے تھے۔ یہ کتنا برا ان کے لیے کتنی بری سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سود سے بھی حفاظت فرمائے۔ پھر آپ نے دیکھیے سیاہ منہ اور سیاہ ہونٹ والوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ، ایک نیچے کا ہونٹ سروں پر ہے اور اوپر کا ہونٹ پیروں پر ہے، اور وہ لوگ گدھوں کی طرح چیخ رہے تھے، گدھوں کی طرح آوازیں نکال رہے تھے۔ یہ شرابیوں کا انجام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا کر سفر معراج کا آپ نے ذکر کیا تو کفار نے انکار کیا، اور ابو جہل وغیرہ کفار مکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تمہارے رفیق کہتے ہیں کہ میں رات بیت المقدس گیا اور صبح سے پہلے اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے واپس بھی آ گیا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ سرکار ٹھیک فرماتے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے ان کا لقب صدیق مشہور ہو گیا۔ تو حضرات کرام، یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ اس کی تفسیر اور اس کی تشریح تھی۔ گناہوں سے بچنے کی، اور اس میں گناہوں سے بچنے کی تلقین بھی کی گئی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے ان گناہوں کا تذکرہ بھی کیا جن گناہوں کی سزائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے دوران عالم برزخ میں دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔